ایک زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی سادگی کی چادر اوڑے ہوئے تھی اور لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جو پہاڑوں کی گود میں بسا ہوا تھا، ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ ایک بیوہ تھی جس کا شوہر کچھ سال پہلے ایک حادثے میں چلا گیا تھا۔ اب وہ اپنے اکلوتے بیٹے، جس کا نام احمد تھا، کے ساتھ اکیلی زندگی گزار رہی تھی۔ احمد ابھی 7 سال کا تھا، معصوم اور نادان، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو آس پاس کے لوگوں کو مسحور کر دیتی تھی۔ گاؤں کا نام تھا گلستان، جہاں سبز کھیت اور بہتے چشمے تھے، لیکن غربت کی ہوا نے سب کو جکڑ رکھا تھا۔ فاطمہ روزانہ گاؤں کے امیر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ وہ کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور جو بھی ملتا اس سے اپنے اور احمد کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرتی۔ لیکن فاطمہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ نیکی بھی ضائع نہیں ہوتی، یہ اس کا منتر تھا۔ وہ کہتی، اللہ کی راہ میں جو بھی دیا جائے وہ واپس آتا ہے، چاہے دیر سے ہی سہی۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ پھیلا ہوا تھا، فاطمہ گھر لوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس میں کچھ سبزیاں اور آٹا تھا۔ احمد دروازے پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ امی، آپ آ گئیں؟ احمد نے مسکرا کر پوچھا۔ فاطمہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، آج ہمارے لیے ایک خاص چیز ہے۔ ٹوکری سے نکال کر اس نے ایک پکا ہوا آم احمد کو دیا۔ احمد کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن وہ بولا، امی، یہ تو بہت میٹھا لگ رہا ہے، کیا ہم اسے بانٹ کر کھائیں؟ فاطمہ ہنس پڑی، تم کتنے اچھے ہو احمد، ہاں کیوں نہیں، لیکن پہلے ہم پڑوسیوں کو دیکھیں۔ گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جس کا نام بابا رحیم تھا۔ وہ بیمار تھا اور اکیلا رہتا تھا۔ فاطمہ نے آم کا آدھا حصہ کاٹ کر بابا رحیم کو دے دیا۔ بابا رحیم نے دعا دی، بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہاری نیکی ضرور رنگ لائے گی۔ رات کو جب فاطمہ اور احمد سو رہے تھے تو گاؤں میں ایک طوفان آیا۔ بارش کی جھڑی لگ گئی اور پہاڑوں سے پانی کا سیلاب آ گیا۔ فاطمہ کا چھوٹا سا جھونپڑا پانی میں بہہ گیا۔ وہ اور احمد بمشکل جان بچا کر باہر نکلے۔ امی، ہمارا گھر، احمد رو پڑا۔ فاطمہ نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، اللہ پر بھروسہ رکھو، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اگلے دن گاؤں والوں نے دیکھا کہ فاطمہ کا گھر تباہ ہو چکا ہے۔ امیر زمیندار، جس کا نام خان صاحب تھا، نے فاطمہ کو دیکھا اور ترس کھایا، لیکن فاطمہ نے مدد مانگنے کی بجائے دوسروں کی مدد شروع کر دی۔ وہ سیلاب زدگان کو کھانا بانٹنے لگی جو اس کے پاس بچا تھا۔ احمد بھی اس کے ساتھ تھا، چھوٹے چھوٹے کام کر رہا تھا۔ امی، کیا ہم سب کی مدد کریں گے؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، جو اللہ دے گا وہ کافی ہوگا۔ کچھ دنوں بعد بابا رحیم نے فاطمہ کو بلایا۔ بیٹی، تم نے مجھے آم دیا تھا، اب میری باری ہے۔ بابا رحیم نے اپنا ایک پرانا خزانہ کھولا جس میں کچھ سونے کے سکے تھے۔ یہ لو، اپنا گھر بناؤ۔ فاطمہ حیران ہوئی، بابا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بابا رحیم نے کہا، تمہاری مدد نے مجھے زندہ رکھا۔ فاطمہ نے وہ سکے لیے اور ایک نیا جھونپڑا بنایا۔ لیکن یہ کہانی ابھی شروع تھی۔ گاؤں میں ایک بادشاہ کی خبر آئی جو قریب کے شہر سے گزر رہا تھا۔ بادشاہ کا نام سلطان محمود تھا، جو اپنی سخاوت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن سلطان کو ایک پریشانی تھی، اس کا بیٹا بیمار تھا اور کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات سلطان کا قافلہ گاؤں کے قریب سے گزرا۔ سلطان کا بیٹا شہزادہ علی شدید بخار میں تھا۔ فاطمہ نے دیکھا تو اسے ترس آیا۔ وہ اپنے جھونپڑے سے دوا کا ایک پرانا نسخہ نکالی جو اس کی ماں نے سکھایا تھا۔ یہ جڑی بوٹیاں ہیں، شہزادے کو آرام دے گی، فاطمہ نے سلطان کو دے۔
सुल्तान ने शुक्रिया अदा किया और चला गया। अहमद ने पूछा, उम्मी, क्या शहजादा ठीक हो जाएगा? फातिमा ने कहा, इंशाअल्लाह, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती। सुल्तान का बेटा ठीक हो जाता है और सुल्तान फातिमा को तलाश करता है, लेकिन दरमियान में मुश्किलात आती है। एक जालिम जागीरदार फातिमा पर इल्जाम लगाता है। अहमद को अगवा की कोशिश होती है। फातिमा की नकियां वापस आती है। सुल्तान ने फातिमा की दवा से शहजादे को सेहत बख्शी। ये औरत कौन है? सुल्तान ने पूछा। इसके दरबारियों ने बताया, वो गरीब है मगर नेक दिल। सुल्तान ने इनाम देने का हुक्म दिया, लेकिन इसी वक्त गांव का जागीरदार, जो लालची था, ने फातिमा पर जादू का इल्जाम लगा दिया। ये जड़ी बूटियां जादू हैं, वो चलाया। फातिमा को कैद कर दिया गया। अहमद रो रो कर थक गया। अम्मी, अपने तो नेकी की थी, वो कहता। बाबा रहीम ने अहमद को संभाला और सुल्तान तक खबर पहुंचाई। सुल्तान ने तहकीकात की और फातिमा को रहा किया। तुम्हारी नेकी ने तुम्हें बचाया, सुल्तान ने कहा। अहमद ने एक दिन जंगल में एक जख्मी परिंदे को बचाया। वो परिंदा एक जादुई था जो बाद में मदद करता है। फातिमा और अहमद को बड़ा इनाम मिलता है। जागीरदार की सजा होती है। नेकी का सबक मुकम्मल होता है। सुल्तान ने फातिमा को महल में बुलाया। तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसने कहा। अहमद को तालीम दी गई। गांव खुशहाल हुआ। देखो बेटा, नेकी कभी ज़ाय नहीं होती, फातिमा ने अहमद से कहा।